السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ صحت مند ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ آپ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو ہر آبا سے، شیطانوں کی شیطانیت سے محفوظ رکھے، یہ دعا ہے ہماری۔ بہرکیف آج جس طریقے سے جو بات چیت ہوئی ہمارے پھس منتری کی قطر کے شکل تعمی سے، اور مدد بھی کرنے کے لیے انہوں نے آفر کیا اس کو، رمضان میں ابھی جس طریقے سے جو مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر، سب سے زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں دیکھا جائے تو، پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان ہمارے دیش ہندوستان میں ہیں، ہمارے دیش بھارت میں ہیں۔ تو شیخ الطامی قطر کے ہو یا کویت کے ہو، شیخ نواف الصباح ہو یا شیخ ناصر الصباح ہو، تو انشاءاللہ بہت بڑے طور پہ یہاں کے مسلمانوں کے لیے مدد کا وعدہ کیا ہے، اور خاص چتاونی بھی دے ڈالی ہے موذی کو، اگرچہ تو نہیں سنبھال سکتا، نہیں دیکھ سکتا، اگرچہ تیرے لیے سارے ایک برابر کے نہیں ہیں اور تیرے بس کا نہیں ہے، اگرچہ تو ریزائن کیوں نہ لکھ دے رہا؟ تو اگرچہ نہیں سنبھالتا تو ریزائن لکھ دے۔ جب تیرے ہاتھ سے باہر ہو جا رہا، جب تو اپنی پبلک کو نہیں سنبھال سک رہا اگرچہ، تو ریزائن کیوں نہ لکھ رہا؟ تو یہ اس کو یہ بھی کہہ ڈالا باتوں باتوں میں۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، بہرحال یہ بات ہوئی ہے وہی حجاب کو لے کر، اور دوسری چیز جو ہمارے اذان کے اوپر جو بات ہو رہی ہے ابھی جو چل رہا ہے بڑھ چڑھ کے، رمضان سے پہلے مدھیہ پردیش میں اور کیا نام ہے منی پور میں اذان بند کرنے کی، اذان کے اوپر پابندی عائد کرنے کی بات ہوئی تھی۔ اس کے اوپر شیخ الطامی کو بہت ناراضگی ہو گئی، بہت غصہ آ گیا، انہوں نے اس کی اوقات اس کو دکھا دی صحیح معنی میں۔ تھوڑا اب کیا ہے، ایسیوں کا بھی چل رہا نا بھائی، اس سے بھی ذرا زخام ہو جاتا، اس لیے سنبھال لو، ایسی کوئی بات ہے تو بھائی۔ تو بہرحال اب آپ لوگوں کو تو میسج دینا، آپ لوگوں کو تو بتانا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ لوگوں کیسی بھی رہو طبیعت آپ لوگوں کے سامنے آنا ہے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے آتا ہوں تو میں اچھی خبر جب رہتی ہے تو اپنے آپ جان بھی پیدا ہو جاتی ہے، اپنے آپ جو ہے سو ایک دلیری بھی آ جاتی ہے ہم کو۔ یہ آج سے ایک زمانے سے ہو رہا، اسی لیے بولتے ہیں کہ جو ہے سو دعاؤں میں یاد رکھو، دعائیں کرتے رہو صحت کے لیے، انشاءاللہ ان پاپیوں سے، ان پاکھنڈیوں سے آپ کا وہی نہتا لڑتا رہیں گا انشاءاللہ، جب تک یہ ظلم ختم نہیں ہوگا ہم مسلمانوں کے اوپر، جب تک یہ زیادتی ختم نہیں ہوگی مسلمانوں کے اوپر، جب تک اسلام کا احساس نہیں ہوگا ان کو، یہ کمبختوں کو، یہ دیمک کے کیڑوں کو، یہ گٹر کی غذا کھانے والے گٹری جانوروں کو، ان سوروں کو۔ بہرحال آج کچھ 3 منٹ 41 سیکنڈ بات ہوئی شیخ الطامی سے، ہمارے فخ منتری کی، پھس منتری بولتے، کیا بولتے تم لوگ، پھیکو کی، اور پھیکو نے صاف الفاظوں میں کہا کہ میں تو برابر ایمانداری سے کر رہا ہوں، لیکن بعض لوگ ہیں سنتے نہیں ہیں، وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے شیخ طامی نے یہ کہا، تو دیش کا پرائم منسٹر ہے، ایک اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہے، جب تیرے سے نہیں ہو سکتا تو کس سے ہوتا؟ ایک کام کر، تو ریزر لکھ کے دوسرے کو بنا دے۔ یہ بڑا منہ پہ بڑا تماچا رسید کیا، اور باتوں باتوں میں یہ بھی چیتاونی دے ڈالی کہ ابھی رمضان بالکل قریب ہے، رمضان میں ویسی کوئی حرکت مسلمانوں کے اوپر برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب بھارت کے مسلمان تنہا نہیں ہیں، ہم ساتھ میں ہیں، اور انشاءاللہ ان کا اچھا برا ہم خود دیکھیں گے۔ اور رہی بات دوسری، یہ کہہ دیا انہوں نے کس طریقے سے مدد پہنچائی جائے مسلمانوں کو۔ اس سے پہلے تو بہت پہنچی تھی، ترکی کی طرف سے بھی، سعودیہ کی طرف سے بھی، سارے یہ لنگے پھکے، سارے ان کا پیٹ بھرتا نہیں، یہ سارے کھا لیے، عوام کو کچھ نہیں ملا۔ یہ چیز بھی پتہ ہے، یہ چیز کی بھی یاد دہانی کرائی انہوں نے
کہ اس سے پہلے پبلک کو کیا دیا تھا، جبکہ کروڑہا روپے کا صدقہ ملا تھا بھائی، کروڑہا روپے کا فطرہ ملا تھا، کدھر گیا وہ؟ عوام کو تو کچھ نہیں آیا، عوام کے پاس جو ہے وہ بھی چلا گیا، عوام کے پاس جو ہے وہ بھی چلا گیا۔ یہ چیز کی بھی یاد دہانی کرائی، انہوں نے یاد دلایا اور کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے کرناٹک میں جو نوٹنکی چل رہی ہے اور بچوں کے ایگزام 26 مارچ یعنی آج سے بچوں کے ایگزامات ہے، جو بچیاں حجاب پہنتے ہیں حجاب پہ آنے تو جو نہیں پہنتے ان کی اپنی مرضی، اور اگرچہ بچوں کو حجاب سے روکا گیا، حجاب میں روکا گیا، ایگزام نہیں دینے دیے، تو یہ سرکار کا کام بنتا ان بچیوں کو کس طریقے سے پاس کیا جائے، کیونکہ بچے سارے سال محنت کر کے پہلے ہی کورونا کی وجہ سے پڑھی بچیوں کی خرابی تھی، اوپر سے آپ جو ہے سو اتنا پیسہ دے کے اتنا وہ کر کے یہ ڈرامے بازی کریں گے تو برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ بچوں کے ایگزام کی ذمہ داری لے لو۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی، جس طریقے سے ہم ساروں نے جو کوشش کی تھی، جو مسلمان کاروبار کرتے ہیں، جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے جو کاروبار کرتے ہیں مندروں کے قریب میں، ٹیمپل کے قریب میں یا چرچ کے قریب میں، وہ لوگوں کو چھیڑا نہ جائے، ان کو روکا نہ جائے۔ جب یہ لوگ کرتے ہیں تمہاری مذہب کے ہمارے پاس تو روکا نہیں جاتا۔ یہ گندے حرکتیں، یہ سوچ بند کرو، یہ بھی کہنا تھا۔ اب انشاءاللہ شاید منڈے کے دن رجب طیب اردگان بھی بات کریں گے، کیونکہ بڑا مسئلہ چل رہا یہ جس طریقے سے جو ٹیمپلوں کے پاس جو مسلمانوں کو دکانیں نہیں لگانے دیے جا رہے، کاروبار نہیں کرنے دیا جا رہا، یہ پھر یہ ان کو بہت بڑی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگرچہ یہ گندگی ایسے ہی پھیلاتے رہے یہ لوگ تو ان کا بھی نقصان ہوگا، ان کے لوگ بھی، ان کے مذہب کے لوگ بھی ہے جو کاروبار کرتے ہیں، پھر ان کا بینڈ کیا جائے گا، ان کو نکالا جائے گا۔ اسی لیے کسی کے پیٹ پہ لات مت مارو، تم ظالمو، تم لوگوں کو تو عادت ہو گئی بھی ہے دیش واسیوں کے اوپر اتیاچار کرنا، غریب کے اوپر ظلم کرنا، تمہارا تو یہی چل رہا بس، لیکن یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے۔ اب ساری دنیا حساب مانگ رہی ہے، تم سے حساب دینا پڑے گا، یہ بات یاد رکھو۔ ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے، تم نے سارے حدود پار کر چکے ہیں۔ بہرحال ہم شیخ تامی کے بھی شکر گزار ہوں گے جو بھارت کے مسلمانوں کے لیے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا انہوں نے، اور صاف کہہ دیا کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی دیا گیا تھا ملا کچھ نہیں عوام کو، یہ بھکاریاں، یہ کھا لیے ہوئے یہ لوگ کھا کے ہضم ڈکار بھی نہیں لیتے، پھر جہادی بولتے، ان کی جنپت کا انڈا، ان کی یہ کون سا بیج ہے بھائی، یہ کس کا دھکا ہے؟ آخر اتنی گندگی ہے لوگوں کے پاس، اتنی ذہنوں میں کیسا ہے؟ چلو یہ بات الگ ہے، خون تو نہیں ہے ان کے پاس جو خون دوڑتا، کیونکہ جب متر پیتے ہیں متر ہی دوڑے گا، وہی متر کا نتیجہ ہے وہ، اس لیے انسانیت نہیں ہے ان کے پاس، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے دیش کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک چیز اچھی ہے کہ ابھی فکر مت کرو، انشاءاللہ اللہ چاہے تو یہ رمضان آپ لوگوں کا اچھا گزرے گا، اور ساری دنیا کی نظریں آپ لوگوں پہ مرکوز ہے، خاص کر سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا، اس فیصلے کا انتظار ہے۔ حالانکہ کل دیا آدھا فیصلہ، کہہ دیا صاف الفاظوں میں کہ ہم بینڈ نہیں کر سکتے، پابندی عائد نہیں کر سکتے حجاب پہ۔ یہ ہائی کورٹ کیسا دیا غلط فیصلہ، اس نے ہائی کورٹ کے اوپر ہی سوال اٹھا دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز کو میں منسوخ کرتا ہوں، اس کے اوپر سے پابندی ہٹاتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ رہنے دو، ہمارے کو خیر انتظار کریں گے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا۔ ہم نے اتنے تکلیفیں اٹھائے، اتنے مصیبتیں اٹھائے، اتنے برے دن دیکھے ہیں، 4 دن اور صحیح، لیکن
آپ لوگوں کو اچھی طرح یہ بات بتا دوں میں میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. ان جے چندی چور سالے کیا بول لیتے، کیا کر لیتے، اس کے اوپر توجہ مت دو. ہر چیز آپ لوگوں کے لیے اچھی ہوگی انشاءاللہ. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، وہ غفور رحیم ہے، وہ رزاق رحیم ہے، وہ کائنات کے مالک ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کے اوپر انشاءاللہ اپنی کرامت برسائیں گے، ہمارے اوپر رحم فرمائیں گے. تو بہرکیف یہ بتانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے آیا آپ کا بھائی. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.